السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العظیم فقال الله سبحانه وتعالى الى مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، خطبہ مسنونہ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور نبی کریم کی بارگاہ میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرابتک، وہ آپ کے کون سے قرابت دار ہیں جس کی محبت کو، جس کی مودت کو اللہ رب العالمین نے ہم پر یعنی اہل ایمان پر واجب قرار دیا ہے؟ تو حضور نبی کریم نے فرمایا کہ علی و فاطمۃ و بناہما، علی سے محبت کرنا، فاطمۃ الزہرا سے محبت کرنا اور حسنین کریمین سے محبت کرنا، یہ تمام اہل ایمان پر اللہ رب العالمین نے واجب کر دیا ہے۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بہت بڑا خطبہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ بہت ساری باتیں حضور نبی کریم نے اپنے اصحاب کرام کے درمیان بیان فرمائی۔ ان میں سے یہ بات یہ بھی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میری اہل بیت اطہار، یعنی میری اطرت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، کہ میری اللہ کی کتاب اور میری اطرت یعنی اہل بیت اطہار، ان دونوں چیزوں کو میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو گویا اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو معزز ناظرین، سامعین محترم، آقا علیہ السلام نے آخری خطبے میں جو بات کو بیان فرمایا، ان باتوں میں سے یہ بات بھی تھی، ایک اللہ کی کتاب کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، دوسرا میری اہل بیت اطہار کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو معزز ناظرین، سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت اطہار کو ہمارے درمیان چھوڑا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ان سے مضبوطی کو تھامے رکھو گے ان کو، تو تم جو ہے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت اطہار۔ تو گویا جو ہے کسی نے کتاب کو لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ تو لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے بھی اپنے دامن کو ہم مضبوط کر لینا چاہیے، تاکہ ہم ناجے ہو سکے، کامیاب ہو سکے۔ تو معزز ناظرین، سامعین محترم، انہی ائمہ اہل بیت یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل بیت میں یعنی حسنین کریمین اور آپ کی اولاد، دیکھیے امام علی مقام، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کی جو اولاد ہیں یہ اہل بیت اطہار، اور یہ ان کی اولاد میں سے ائمہ اہل بیت اطہار جن کو کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پر آج عوام اہل سنت میں جو 12 امام کے نام سے مشہور ہیں، اور یہ ہمارے امام ہیں، 12 امام یعنی اہل سنت کے امام ہیں، یہ اہل بیت کے امام ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد ہے، آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار میں سے جن کا شمار ہوتا ہے، یہ حسنین کریمین کی اولاد ہے، یہ ائمہ اہل بیت اطہار ہے۔ یہ ان پورے ائمہ اہل بیت اطہار میں جو 12 امام بہت زیادہ مشہور ہیں، جن میں سے 12 اماموں میں سے پہلے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی ابن ابی طالب، پھر اس کے بعد میں آپ کے شہزادے امام حسین،
پھر اس آپ کے بعد پھر آپ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین۔ دیکھیے امام مولا علی المرتضیٰ کے دونوں شہزادے یہ بھی امامی ہیں اور ان کی اولاد یہ بھی امام بھی ہے، لیکن عمومی طور پر جو عوام میں مشہور 12 اماموں میں، جن میں سے جو ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کے امام ہیں۔ آج ہم آپ کی شخصیت، حضرت امام زین العابدین کے مقام اور آپ کا مرتبہ، آپ کی فضیلت، آپ کا علمی مقام، آج ہم آپ کی حیات طیبہ کے چند اہم ترین گوشے آپ کے سامنے رکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، آپ کا نام نامی علی اور آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو الحسن تھی، اور زین العابدین اور سجاد یہ آپ کے مشہور القاب تھے، یعنی آپ کے بے شمار القابات تھے، لیکن ان میں سے جو مشہور القاب ہے وہ ہے سجاد اور زین العابدین۔ آپ کی کثرت عبادت اور کثرت سجود سے آپ کو یہ لقب ملے تھے، اور آپ نسب کے لحاظ سے قریشی ہیں اور ہاشمی ہیں۔ آپ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صاحب زادے ہیں، جن کو علی اوسط بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو امام زین العابدین کے نام سے اور سجاد کے لقب سے پوری دنیا آپ کو جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ آپ کے اصل نام سے بڑھ کر آپ کا جو لقب ہے زین العابدین، اس سے آپ کی جو ہے زیادہ شہرت ہوئی ہے۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین ابن علی کے جو شہزادے شہید ہوئے، حضرت علی اکبر شہید ہوئے، حضرت علی اصغر بھی شہید ہوئے، لیکن آپ کے یہ شہزادے حضرت امام زین العابدین، جن کو علی اوسط کہا جاتا ہے، آپ بیمار تھے، 23 سال آپ کی عمر مبارک تھی اس وقت سرزمین کربلا میں، تو لہٰذا آپ رہ گئے، اور آپ ہی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں حسینی سادات موجود ہیں۔ آئیے آپ کے ولادت بسعادت کے تعلق سے یہ بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ 5 شعبان المعظم بروز جمعرات 38 ہجری میں مدینہ پاک کے اندر آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، اور آپ کے دادا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی شہادت سے تقریباً 2 سال پہلے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ کی سیرت میں یہ بات موجود ہے، آپ کا جو حلیہ مبارک تھا نہایت ہی خوبصورت تھے آپ، اور لوگوں کے بیچ میں آپ کا حسن و جمال بالکل نمایاں تھا، بہت خوبصورت تھے آپ، اور سر پر زلفیں تھی، اور جو کندھوں تک آپ کی جو زلفیں وہ لٹکتی رہتی تھی، اور مانگ نکلی ہوئی تھی، اور بالوں کو آپ جو ہے سرخ قیزاب لگایا کرتے تھے، اور آپ خوبصورت اعلیٰ لباس اور اعلیٰ قسم کی خوشبو آپ استعمال فرمایا کرتے۔ آپ کے بدن سے منفرد اور عمدہ خوشبو پھوٹتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی آپ جو ہے عمدہ سے عمدہ خوشبو آپ لگایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بات پتہ چلا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک سے جو ہے آپ کا جو بدن تھا، اس کے جو مبارک بدن سے ایک منفرد خوشبو آپ کی جسم سے نکلا کرتی تھی، تو اس کے باوجود بھی آپ خوشبو لگایا کرتے تھے، سفید امامہ باندھا کرتے تھے، اور جو ہے عمدہ قسم کی اون کی چادر اور جبہ استعمال فرمایا کرتے، اور ایک زرد چادر تھی، آپ جمعہ کے دن جو ہے اس کو آپ زیبتن فرمایا کرتے تھے۔ اب آئیے کہ آپ کے سیرت طیبہ کے اور آپ کی ولادت بسعادت کے بعد آپ کا جو علوم کے حصول کے متعلق میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ حضرت امام زین العابدین جو آپ نے آنکھ کھولی اور اپنے دادا کی بھی آپ نے زیارت فرمائی، اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت سے 2 سال پہلے آپ پیدا ہوئے، اور آپ سب سے پہلے علم حاصل کرنے والے آپ کے والد گرامی آپ کے استاذ رہے، کیونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے والد گرامی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اکتساب فیض، اور آپ سے آپ نے علوم ظاہر اور علوم باطن کو آپ نے حاصل فرمایا، اور اسی طرح آپ اپنے چچا حضرت امام حسن مجتبیٰ سے، آپ کے اساتذہ میں خود آپ کے پہلے والد گرامی ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے چچا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، آپ سے بھی آپ نے جو ہے اکتساب علم حاصل کیا، آپ سے آپ نے جو ہے نا پڑھا، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی طرح محدث و فقیہ ام المومنین حضرت محدثہ فقیہہ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے،
اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اکتساب فیض حاصل کیا۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام زین العابدین نے جو فیض اہل بیت تھا اپنے آبا و اجداد سے، جو مولا علی المرتضیٰ سے امام حسین، یعنی آپ کے دادا کا فیض آپ نے اپنے والد گرامی سے حاصل کیا، علوم ظاہر علوم باطن میں آپ اپنے والد گرامی سے آپ نے اکتساب فیض حاصل کیا، اپنے چچا سے کیا، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ یہ 4 شخصیات آپ کے اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت جابر بن عبداللہ سے، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اکتساب فیض حاصل کیا۔ اسی طرح اس وقت جو ہے مسجد نبوی میں قائم ہونے والی جو علمی بڑے بڑے جو ہے حلقے ہوا کرتے تھے، حضرت امام زین العابدین ان علمی حلقوں میں آپ شریک ہوتے، اور آپ نے اس علمی حلقوں سے خوب استفادہ کیا، خوب فائدہ آپ نے حاصل کیا۔ اور وہ زمانہ جو ہے ان علمی حلقوں کا عروج کا زمانہ تھا۔ وہ جو ہے علمی جو مجالس ہوتے تھے، حلقے ہوا کرتے تھے، وہ عروج پہ ہوا کرتے تھے اس دور میں، اس وقت میں۔ تو امام زین العابدین نے ان مجالس کو، ان علمی حلقوں کو آپ نے جو ہے نا وہاں پر شرکت فرمائی، اور وہاں سے بھی آپ نے جو ہے بہت بڑا ذخیرہ آپ نے علم کا وہاں آپ نے حاصل فرمایا۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین کے یہ اساتذہ کے میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمایا، اور آپ سے جنہوں نے شرف تلمذ جن کو حاصل رہا، جن کو آپ کے پاس پڑھنے کا شرف حاصل رہا، ان میں سے بڑے بڑے لوگوں کی ایک جو ہے نا تعداد، ایک بہت بڑی جماعت آپ سے استفاضہ کی ہے۔ ان میں سے جو ہے نا علمی و روحانی فیض حاصل کرنے والی شخصیات میں سے حضرت امام زہری کا بھی جو ہے شمار ہوتا ہے۔ امام زہری کو کون نہیں جانتا؟ یہ بہت بڑے امام ہیں امام زہری، اور جن سے کئی روایتیں بخاری کے اندر موجود ہیں۔ امام زہری ہیں، عمرو بن دینار ہیں، یحییٰ بن سعید ہے، علی بن جدعان ہیں، طاؤس وغیرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبت میں رہے، اور آپ کی شاگردی جو ان کو جو ہے نا حضرت امام زہری کو، عمرو بن دینار کو، حضرت یحییٰ بن سعید کو، علی بن جدعان کو، طاؤس وغیرہ کو امام زین العابدین کے تلامیذہ ہونے کا آپ کو شرف حاصل رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت طاؤس یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی شاگردوں میں سے ہیں، اور حضرت کئی روایات بخاری وغیرہ کی بھی جو ہے نا حضرت طاؤس سے ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ امام زہری ہے، یہ اکابرین جنہوں نے امام زین العابدین کی صحبت اختیار کر کے ان سے علم ظاہری و باطنی کو حاصل فرمایا، اور ایک مقام پر امام زہری وغیرہ نے آپ کے علمی مقام کا اعتراف بھی فرمایا۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی بن حسین سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا، فرمایا امام زہری کہتے ہیں۔ بخاری کو پڑھیں گے، امام زہری کی روایتیں بخاری کے اندر موجود ہے۔ امام زہری کا خود اعتراف ہے، جہاں پر امام زہری نے امام زین العابدین سے پڑھا اور آپ کا یہ علمی مقام کا اعتراف کیا، امام زہری خود فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن حسین امام زین العابدین سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ دین کی سب سے زیادہ سمجھ، دین کی سب سے زیادہ فہم میں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دیکھا۔ اور آپ کا شمار امام زہری کہتے ہیں فقہا حفاظ مدینہ کے بڑے مفتیان اکرام میں ہوتا تھا۔ اور اسی طرح آپ کی شخصیت کے معترف رہے، اور ایک مقام پر امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں نے کوئی قریشی حضرت علی بن حسین سے افضل نہیں دیکھا، یعنی قریشیوں میں سے میں نے اگر کسی کو دیکھا ہے سب سے زیادہ فضیلت والا کوئی مقام رکھنے والے ہیں، وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ معزز ناظرین سامعین محترم، آئیے آپ کے کچھ احوال اور آپ کے کچھ فضائل اور آپ کے جو معمولات کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں گا۔ معزز ناظرین سامعین محترم، حضرت امام زین العابدین کیونکہ کثرت عبادات کی وجہ سے آپ کا جو لقب پڑا زین العابدین، جبکہ آپ کا نام ہے علی بن حسین، آپ نے اپنے آپ کو اس قدر عبادت میں لگایا کہ زین العابدین کا لقب پڑ گیا آپ کا۔ پھر اس عبادت میں لمبے لمبے آپ جو ہے سجدے کیا کرتے تھے، اور آپ کو اس وجہ سے سجاد کہا جاتا ہے، یعنی کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو زین العابدین آپ کا لقب پڑ گیا، اور سجود بھی بڑے آپ طویل فرماتے تھے، اس وجہ سے آپ کو سجاد کہا جانے لگا۔ غیر معمولی عبادت کی وجہ سے پڑھنے والا آپ کا یہ لقب زین العابدین اتنا معروف ہوا کہ لوگ آپ کے اصلی نام علی بن حسین سے زیادہ
آپ کے لقب زین العابدین سے واقف تھے۔ اس کو تہذیب الکمال میں لکھا گیا یہ بات کو۔ اور کثرت سجود سے آپ کے گھٹنے جو ہے اتنے سخت ہو گئے تھے جیسے اونٹ کے ہوتے ہیں گھٹنے، اونٹ کے گھٹنے جو بڑے سخت ہوتے ہیں، تو کثرت سجود کی وجہ سے آپ کے گھٹنے بہت سخت ہو گئے تھے۔ چنانچہ یہ سجدوں کی ان کی کثرت کے سبب آپ کا لقب جو ہے یعنی سخت گھٹنوں والوں سے مشہور ہو گیا آپ کا لقب، یعنی اتنی عبادت کی وجہ سے جو آپ کے گھٹنے سخت ہو گئے تھے تو آپ کا ایک لقب جو ہے نا یعنی سخت گھٹنے والے سے مشہور ہو گیا تھا۔ اور آپ کی عبادت کے سلسلے میں ایک بات بہت ہی ساری معتبر کتابوں میں لکھی گئی ہے، کافی مشہور بھی ہے۔ آپ کا جو معمول تھا روزانہ یعنی دن اور رات کے جو 24 گھنٹے ہوتے تھے ان میں سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 24 گھنٹوں میں 1000 رکعت آپ نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بظاہر آپ کی کرامت معلوم ہوتی ہے، اور آپ نے اس کو اس طرح نبھایا کہ زندگی بھر آپ کا یہ معمول رہا کہ روزانہ آپ 24 گھنٹوں میں 1000 رکعت نفل نماز کو پڑھا کیا کرتے تھے۔ اور خاص طور پر حضرت طاؤس جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور آپ حضرت طاؤس یہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد، کئی روایتیں بخاری کے اندر حضرت طاؤس سے موجود ہے۔ وہ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کو بیت اللہ شریف کے پاس حتیم میں حالت سجدے میں میں نے جو ہے حضرت امام زین العابدین کو دیکھا، اور آپ حالت سجدے میں ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ کلمات جاری ہیں۔ میں قریب گیا، اس کلمات جو آپ کی زبان سے ادا ہو رہے تھے، میں نے کہا کہ ایک نیک شخص اہل بیت کے یہ امام حتیم کے اندر سربہ سجود ہے اور یہ کچھ کلمات ادا کر رہے ہیں۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں میں قریب گیا اور وہ جو کلمات امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سجدے کی حالت میں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، زبان پہ یہ کلمات تھے، کیا تھا؟ عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک۔ سبحان اللہ، یہ کلمات حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے حتیم کے اندر سجدے کی حالت میں آپ یہ کلمات پڑھ رہے تھے۔ کیا معنی ہے؟ اے اللہ، تیرا ادنا سا بندہ تیرے گھر میں، تیرے گھر کے صحن میں حاضر ہے، تیرا مسکین وہ بیچارہ بندہ تیرے در کا منگتا، اور تیرا فقیر بندہ تیرے در پہ حاضر ہے۔ یہ کلمات آپ سجدے کی حالت میں روتے ہوئے یہ کلمات آپ کی زبان پہ جاری تھے۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں جب میں نے یہ کلمات کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سجدے کی حالت میں حتیم کے اندر یہ کلمات کو میں نے سنا، کیا کلمات؟ عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم، جب میں نے وہ کلمات امام زین العابدین کی زبان سے حتیم کے اندر سجدے کی حالت میں سنا تھا، اب آگے فرماتے رب ذوالجلال کی قسم، اس کے بعد جب بھی اگر کوئی میرے مشکل آ جاتی تو میں ان کلمات سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا، اللہ رب العالمین میری مشکلوں کو دور فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے ہیں، یہ کلمات ہیں۔ اور علماء نے لکھا کہ آپ عابد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے زاہد بھی تھے، یعنی دنیا سے بے رغبت انسان تھے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، یہ حضرت امام زین العابدین کے کچھ احوال میں نے عبادات کے معمولات کے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کی یعنی ایک ہے کہ آپ کا یعنی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا، اور کس طرح آپ یہ معاملہ فرمایا کرتے تھے وہ بھی ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شہزادے تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام نامی تھا محمد، اور وہ بیمار ہو گئے تھے، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت محمد کو دیکھا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، وہ بستر پہ تھے، آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہ رہے تھے۔ امام زید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ان سے رونے کا سبب پوچھا، کیوں محمد بتاؤ رو رہے کیوں ہو؟ تو اس وقت اسامہ بن زید کے بیٹے حضرت محمد نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری طبیعت ناساز ہے، اب میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا، میری حیات ہے گی یا نہ ہوگی، بس میرا قرض ہے
وہ قرض کے لیے فکر مند ہوں اور اس وجہ سے آنکھوں سے میرے آنسو جاری ہے، فکر مند ہوں، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا قرض کتنا ہے؟ فرمایا 15,000۔ تو اس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے 15,000 دینار نکال کر حضرت محمد کو دیا، فرمایا آپ اپنا قرض ادا فرما دیں۔ سبحان اللہ، یہ جو ہے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا معاملہ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ معزز ناظرین سامعین محترم، دوسری بات آپ کے سامنے رکھ کے اپنے گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا جو حلم ہے، صفت برداشت، اس کے تعلق سے بھی آپ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ وضو فرما رہے تھے، آپ کی جو باندی تھی وہ آپ کو وضو کرانے کے لیے آپ کے اوپر پانی ڈال رہی تھی، پانی اڈیل رہی تھی، یعنی ایک خادمہ، ایک باندی تھی جو آپ کی خدمت وضو کے لیے، آپ وضو فرمانے کے لیے بیٹھے اور وہ باندی اوپر سے لوٹے سے پانی آپ کے وضو کے لیے ڈال رہی تھی۔ اتفاق سے اسی اسنا میں کیا ہوا، اس باندی کے ہاتھ سے جو لوٹا پانی کا جو بھرا ہوا تھا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ لوٹا اس کے ہاتھ سے نکل کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر آ گرا، اور جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا امام زین العابدین کا۔ اس پر جیسے ہی آپ نے اپنے اوپر باندی کی طرف سر اٹھا کے دیکھا، سر اٹھایا باندی کی طرف دیکھنے کے لیے، تو اس نے فوراً یہ جو ہے قرآن مجید کی آیت کا حصہ پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یعنی متقی بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو یہ سن کر آپ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ پھر اس نے اگلی آیت پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، صرف غصے کو پینے والے نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، غصے کو پی لیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس نے آیت کا اگلا حصہ جو تھا وہ آخر کا حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ باندی کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کو امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس بات کو لکھا ہے، اس واقعے کو لکھا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جس باندی سے غلطی سے پانی کا بھرا ہوا لوٹا چھوٹ گیا اور آپ کے چہرے مبارک پہ گرا تو آپ نے اس طرف سر اٹھایا تو اس نے قرآن مجید کی وہ آیت کا حصہ پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت امام زین العابدین نے غصے کو پی لیا، اس کو معاف بھی کر دیا اور اس کو آزاد بھی کر دیا۔ پتہ یہ چلا یہ وہ باندی اور خادمہ تھی کہ جس کے گھر میں رہا کرتی تھی، وہ امام زین العابدین کا گھر تھا، اور امام زین العابدین کے گھر میں رہنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ معاملہ ہوا قرآن سے جو تعلق ہے۔ دیکھیے اہل بیت اطہار کے گھر میں خادمہ تھی، اور اہل بیت اطہار کا یہ مقام ہے کہ وہ امام زین العابدین کے گھر وہ خدمت کرنے والی باندی تھی، اور حضرت امام زین العابدین سے وہ قرآن مجید کی تلاوت کو سنا کرتی تھی، قرآن مجید کو پڑھا کرتی تھی۔ وہاں اس گھر سے قرآن کا علم اس باندی کو عطا کیا گیا، ملا، اور وہ باندی نے قرآن مجید کی آیت کو پڑھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اہل بیت اطہار کے گھروں میں رہنے والی باندیوں کا بھی یہ معاملہ تھا کہ ان کا تعلق رسول پاک کی اہل بیت سے بھی ہے، اور ان کا تعلق قرآن مجید کی جو نا قرآن مجید سے بھی ان کا تعلق ہے۔ تو گویا پتہ چلا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا یہ حلم، صفت برداشت بھی کیسا رہا۔ اس طرح بہت سارے واقعات آپ کی حیات طیبہ میں ملتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین محترم، آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وصال مبارک ہوا اور جب آپ کو غسل دینے کے لیے، دیکھیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو امیہ کے زمانے میں اور اس وقت کے حاکم نے، حکمران نے آپ کو شہید کیا تھا زہر دے کر۔ یہ دیکھیے ائمہ اہل بیت اطہار، یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے جو ائمہ ہیں یا امام زین العابدین، اکثر و بیشتر ائمہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیں کہ تقریباً جو ائمہ ہیں وہ طبعی موت ان کو واقع نہیں ہوئی بلکہ زہر دے کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ائمہ اہل بیت اطہار کی سیرتیں اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد از شہادت جب آپ کے غسل کے لیے جب آپ کے کپڑے کو جو ہے آپ کے پشت مبارک سے ہٹایا گیا تو لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ آپ کی کاندھوں پر اور آپ کی جو ہے پشت پر سیاہ نشان تھے، دبے تھے، اور آپ کی شہادت کے بعد اور آپ کی وفات کے بعد تقریباً 100 ایسے گھرانے تھے جو بعد میں ظاہر ہوئے کہ امام زین العابدین نے زندگی میں چھپ کر،
یعنی کسی کو بتائے بغیر ان ضرورت مند جو مساکین ہوتے تھے، جو بیوائیں ہوتے تھے، راتوں رات جن کے گھروں کے دروازوں کے اوپر جا کر اناج اور راشن وغیرہ ان کی ضرورت کا سامان ان کے گھروں کے دروازوں کے پاس رکھ دیتے، معلوم تک نہیں ہوتا کہ رکھ کے جانے والا کون ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 گھروں کی کفالت فرمایا کرتے تھے، 100 گھروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہوتے تھے، 100 گھروں کے راشن آپ راتوں رات کسی کو، اپنے غلام کو یا اپنے خادم کو لے کے نہیں جاتے، خود اپنی پشت پر، اپنے کاندھوں پر رکھ کر وہ سامان کو لے جا کر امام زین العابدین ضرورت مندوں کے گھروں کے دروازوں کے باہر آپ رکھ دیتے، دروازہ کھٹکھٹا کے بتا کے نہیں جاتے، بر رکھ کے چلے جاتے۔ جب دروازہ کھولا جاتا تو ان کے گھر کے سامنے اناج موجود ہوتا۔ تو آپ کی وفات اور آپ کی شہادت کے بعد ان 100 گھروں کے لوگوں کو یہ راز معلوم ہوا کہ ان کے ضرورتوں کو پورا کرنے والی شخصیت کوئی اور نہیں تھی، وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی گرامی تھی۔ تو آپ کی جو پشت پر اور آپ کی پیٹھ پر، آپ کے جو کاندھوں پر جو سیاہ نشان تھے، وہ بوریاں اٹھاتے اٹھاتے، لوگوں کے راشنوں کو اٹھاتے اٹھاتے وہ نشان آپ کی پشت پر بیٹھ گئے تھے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت و کیا شان ہے اہل بیت اطہار کی۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے، ائمہ اہل بیت اطہار کی، پورے ائمہ کی آپ زندگی کو پڑھیں، امام حسن مجتبیٰ کو پڑھیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کو پڑھیں، امام زین العابدین کو، امام محمد الباقر کو پڑھیں، امام جعفر الصادق کو پڑھیں، امام موسیٰ الکاظم کو پڑھیں، امام علی رضا کو پڑھیں، امام محمد تقی کو پڑھیں، امام علی نقی کو پڑھیں، حضرت امام حسن عسکری کو پڑھیں۔ آپ ان ائمہ اہل بیت اطہار کی مبارک زندگیوں کو پڑھیں، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد کی آپ زندگیوں کو پڑھیں، کہ پتہ چلے گا اہل بیت اطہار کی زندگی کیسی رہی اور ان کی زندگی کے معاملات کیسے رہے، ان کا اسوہ کیسے رہا، ان کی ثقافت کیسے رہی، ان کی عبادتیں کیسی رہی۔ یہ وہ اہل بیت کے روشن ستارے، یہ امام ہیں جن کی زندگیوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے یہ اہل بیت کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ امام زین العابدین اور ان کے علاوہ ائمہ اہل بیت اطہار کی مبارک زندگیوں کو ہم پڑھیں اور ان کے حالات پر، واقعات کو ہمارے اکابر علماء اہل سنت سے بھی آپ سنیں۔ علماء بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام تقریباً 2 سال پہلے کل 12 اماموں کا تذکرہ میرا وہاں پر موجود ہے، یوٹیوب پر اگر آپ سرچ کریں گے تو معلوم ہوگا 12 ائمہ کا تذکرہ، پورے 12 اماموں کی مبارک زندگیوں کے مختصر سے کچھ خاکے میں نے آپ کے سامنے رکھے، کچھ حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد